السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب بچے اچھے ہوں گے۔ کل کا جو لیکچر تھا ہمارا وہ تھا پیپر کے سلیبس کیسا ہے، اس کی ڈویژن کیسی ہوگی، مارکس کتنے کتنے کے ہوں گے، سبجیکٹیو کیسا ہوگا، آبجیکٹیو کیسا ہوگا، وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ آج ہم پراس کو پڑھتے ہیں، دا ڈائنگ سن۔ پہلا پراس آپ کے سلیبس پہ 10 پراس ہیں بک 2 میں۔ اب یہ 10 میں سے پہلا جو ہے وہ سر جیمز جینز نے لکھا ہے دا ڈائنگ سن۔ اب ڈائنگ کا مطلب ادھر مرنا نہیں ہے، ادھر ٹوٹنا پھوٹنا یا غروب ہونے کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ سر جیمز جینز نے ایک مفروضہ پیش کیا، ان کے نظریے کے مطابق یہ تھا کہ یہ زمین جو ہے ایک حادثے کی شکل میں جو ہے وہ تخلیق ہوئی، لیکن بعد میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے بعد میں جب ریلیجن کی اسٹڈی کی تو ریلیجن کی اسٹڈی کرنے سے پھر پتا چلا کہ نہیں ایسا جی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ سر جیمز جینز نے جب یہ مفروضہ پیش کیا تو ان کے ذہن میں کیا تھا اور ان کی بات کیا تھی۔ سر جیمز جینز کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے، اس میں ہماری زمینیں کئی قسم کی جو ہے اس میں سما سکتی ہیں۔ اور ایک بات وہ کرتا ہے اپنے لیسن میں، کہتے ہیں کہ انگلستان کو اگر ڈھونڈنا ہو، اس کائنات میں سے، اس صحرا میں سے ڈھونڈنا ہو تو وہ کہیں پہ نظر ہی نہیں آئے گا، یعنی کہ اتنا وہ چھوٹا سا ہے۔ اور ہماری ایسی زمینوں، کروڑوں زمینیں جو ہے اس کائنات میں جو ہے وہ سما سکتی ہیں۔ اور پھر وہ اس تاروں کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے، سورج سے کیسے الگ ہوئے، ان کی حرارت کیسے ختم ہوئی، کہیں تو بہت زیادہ جو تھی گرمی تھی، کہیں بہت ہی ٹھنڈک تھی، وہاں پہ زندگی ممکن نہیں تھی۔ سر جیمز جینز زندگی کے آغاز کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ زندگی کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوا۔ یہ کہانی جو ہے سر جیمز جینز کی یہ ایک مفروضہ ہے، یہ قیاس پر مبنی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اور آپ کے سلیبس کا یہ پہلا جو ہے پراس ہے۔ اس میں سے کچھ کویسچن ہے، ٹرانسلیشن نہیں آتی، کویسچن آتا ہوتا ہے 2 نمبر کا ایک کویسچن آئے گا۔ آج ہم پہلے کویسچن دیکھتے ہیں کہ کویسچن کون کون سے امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلا کویسچن دیکھیں آپ، سب سے پہلا کویسچن ہے ہاؤ از اٹ دیٹ اے اسٹار سیلڈم فائنڈس انادر اسٹار نیئر اٹ۔ کس طرح ایک ستارہ دوسرے ستارے کے قریب آتا، کیسے؟ اب کہتے ہیں the universe is very vast، زمین، یہ کائنات بہت ہی وسیع ہے۔ یونیورس کائنات واسٹ وسیع ہے۔ انیومریبل سٹارز، اب انیومریبل کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، بے شمار، ان گنت۔ سٹارز ونڈر، حرکت کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، گردش کرتے ہیں، اباؤٹ ان اسپیس، کہاں؟ خلا میں۔ دے ٹریول ان کمپلیٹ لونلینس، مکمل طور پر تنہائی میں وہ سفر کرتے ہیں۔ دا ڈسٹینسز بٹوین دیم، اور ان ستاروں کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کیا ہے؟ آر ویری گریٹ، بہت زیادہ۔ Therefore, there is no chance for a star، کہتے ہیں کوئی بھی ستارے کے لیے موقع نہیں ہے to come near the other، کہ ایک ستارہ دوسرے کے قریب آ پائے۔ یہ تو ہمارا پہلا کویسچن تھا، اس کا آنسر ہے۔ اب جب آنسر آپ نے لکھنا کم سے کم جو ہے نا وہ 3 سینٹینسز ہونے چاہیے کم سے کم۔ دوسرا، تیسرا اور چوتھا سوال جو ہے اس کا ایک طرح کا ہی آنسر ہے، یعنی آنسر اس کا ایک ہی بنتا ہے۔ اب کویسچن میں نے لکھا واٹ آر پلینٹ، سیارے کیا ہیں، اینڈ ہاؤ ڈڈ دے کم انٹو ایگزسٹنس، اور وہ وجود میں کیسے ہے۔ ایگزسٹنس کا مطلب ہوتا ہے مارز وجود میں آنا۔ اس کا آنسر دیکھیے گا، ا ونڈرنگ اسٹار کیم نیئر دا سن، گردش کرتا ہوا ستارہ سورج کے قریب آیا۔ اٹ ریزڈ اے بگ ویو، اور بہت بڑی اس نے لہر پیدا کر دی، آف گیسز، کس کی؟ گیسوں کی، آن دا سرفیس آف دا سن، سورج کی سطح۔ دا نیئرر دا اسٹار کیم، جیسے جیسے ستارہ سورج کے قریب آتا گیا، دا ہائر دا ویو روز، تو لہر جو ہے وہ بلند سے بلند ہوتی گئی۔ As the star began to recede، جیسے یہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، to recede، پیچھے ہٹنا، the wave broke into pieces، تو وہ لہر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ These pieces fell off the sun، اور یہ سورج سے دور ہٹ گئے، گر گئے یا پرے ہو گئے۔ They began to move around the sun، اور سورج کے گرد گردش کرنے لگے۔ They came to be known as planets، اور ان کو ہم سیارے کہتے ہیں۔ Our earth is one of them، اور ہماری زمین بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہ 2 کویسچن ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح دیکھ لیجئے گا اور نوٹ بھی کر لینا، لکھ لینا ساتھ آپ نے، پہلا کویسچن اور پھر دوسرا۔ ہر کویسچن جو ہے وہ 2 نمبر کا آتا ہے۔
کتنے نمبر کا آتا ہے؟ 2 نمبر کا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں اس کا 5واں 6واں اور 7واں سوال کے وہ کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی آپ نے اچھی طرح لکھ لینا ہے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 5، وائی از دیر نو لائف آن دا اسٹارس، ستاروں پر زندگی کیوں نہیں ہے؟ یہ کویسچن نمبر 5 ہے۔ سن شائن کمپریہنسو میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوشش کیجئے گا کہ وہی بک لیں، سن شائن کمپریہنسو ایڈیشن جو ہے وہ اچھا ہے۔ لائف کین ایگزسٹ نیدر ان ایکسٹریم کولڈ، کہتے ہیں زندگی جو ہے نہ تو شدید سردی میں اس کا وجود ہو سکتا ہے، نور ان ایکسٹریم ہیٹ، اور نہ ہی شدید گرمی۔ The stars are the big burning balls of fire، یہ ستارے جو ہیں وہ آگ کے بہت بڑے گولوں کے مانند ہیں۔ They are very hot، اور بہت گرم ہے۔ Life would melt away there، اور زندگی وہاں پگھل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ Therefore there is no life on the stars، اس لیے ستاروں پر زندگی ممکن نہیں ہے، ان ستاروں پر جہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اب نیکسٹ آگے کویسچن نمبر 6 ہم دیکھتے ہیں، رائٹ اے نوٹ آن دا بگننگ آف لائف آن دی ارتھ، یہ کویسچن بہت امپورٹنٹ ہے، ذرا دھیان سے اس کو دیکھیے گا۔ زندگی کا زمین پر آغاز کیسے ہوا؟ نو ون نوز، کوئی نہیں جانتا، ہاؤ، کیسے، وین، کب، اینڈ وائی، اور کیوں لائف کیم انٹو ایگزسٹنس، زندگی کا وجود کیوں ہوا؟ یہ سر جیمس جینز کے مطابق ہے۔ The writer says, writer mean to say Sir James Jones, that somehow a simple living organisms came into existence، ایک سادہ سا جرثومہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ Then it developed، پھر وہ آہستہ آہستہ ترقی پاتا گیا، into a certain form، اور اس نے ایک مخصوص شکل اختیار کر لی۔ Finally it changed into human beings، اور پھر آخر کار کیا بن گئے اسے؟ انسان۔ In this way، اس طرح life began on earth، زندگی کا آغاز جو ہے وہ زمین پر ہوا۔ یہ 5th اور 6th کویسچن کو آپ نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے، دونوں کے دونوں کویسچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ان کو اچھی طرح سیکھیے گا بھی، بورڈ میں اکثر یہ آ جاتے ہوتے ہیں۔ جی تو اب ہم دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 7، وائی از دا یونیورس سو فرائٹننگ، یہ کائنات اتنی ڈراؤنی یا خوفزدہ کیوں ہے؟ The universe is frightening to us، کہتا ہے کائنات ہمارے لیے اس لیے ڈراؤنی ہے because of its wide distances، اس کے وسیع اور عریض فاصلوں کی وجہ سے، and long stretches of time، اور وقت کے لحاظ سے۔ We feel lonely on our little earth، ہم اپنی چھوٹی سی سرزمین پر تنہائی محسوس کرتے ہیں because there are no signs of life، کیونکہ زندگی کی کوئی نشانیاں نہیں ہیں elsewhere in the universe، کائنات میں کہیں بھی۔ کویسچن نمبر 8 دیکھیں، what should be the conditions necessary، کہتے کون سے حالات ضروری ہیں for the kind of life، زندگی کے لیے we know، جسے ہم جانتے ہیں to exist on other heavenly bodies، دوسرے اجرام فلکی پر زندگی کے کون سے حالات ہیں یا ضروری باتیں ہیں جن کی بنا پر ہم اس دوسرے سیارے پر جا کے رہ سکتے ہیں۔ certain suitable conditions، کہتا ہے مخصوص مناسب حالات are necessary، ضروری ہیں for life، زندگی کے لیے to exist، وجود رکھنے کے۔ moderate temperature، سب سے پہلے بات ہے، کہتا ہے کہ درجہ حرارت جو ہے وہ مناسب ہونا چاہیے، is the most important of them، ان میں سے سب سے اہم کیا ہے؟ درجہ حرارت۔ then air، پھر ہوا، and water، اور پانی are also necessary for life، زندگی کے لیے ضروری ہے۔ such conditions can not be found anywhere، اور کہتے ہیں ایسے حالات کہیں نہیں پائے جاتے except on earth، سوائے زمین کے۔ یہ تھے آج کے ہمارے 8 کویسچن۔ یہ 8 کویسچن میں سے موسٹلی ایک آ جاتا ہوتا ہے 2 نمبر کا، اور 3 نمبر کا اس میں سے آپ کا آبجیکٹیو آتا ہے۔ ذرا خیال سے کیجئے گا، بار بار اسے دیکھیے گا اور اپنے رجسٹر پہ لکھ لیجئے گا۔ امید کرتا ہوں آپ نے سیکھا ہوگا۔ اللہ حافظ۔